صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماہ رمضان مبارک خصوصی براہ راست نشریات بعنوان رمضان کریم 24 رمضان مبارک کی سحر نشریات سیگمنٹ قصص الاسلام. آج کا واقعہ ہے جی ہم سب جانتے ہیں دوسرے خلفۂ راشدین سب سے عظیم جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 10 صحابہ ایسے جن کا ظاہر ہم گفتگو اپنی زبان میں کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ مفہوم طریقے سے سمجھ سکیں. تو فرمایا تھا کہ بھائی 10 صحابہ ایسے ہیں جن کا جنت میں ٹھکانہ دنیا میں ہی طے ہے. یعنی انہوں نے فرمایا تھا کہ 10 صحابہ ہوں گے جو جنت میں لازمی جائیں گے انشاءاللہ, جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. دوسرے خلفۂ راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہلے حضرت ابو بکر, دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اسلام لائے یہ آپ کو بتاتے ہیں. گویا تلوار لے کر نکلے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی نیت سے. کیوں نکلے تھے یہ سب آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ بآواز تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. نماز جب پڑھ رہے تھے تو بآواز ایک سورت کی تلاوت کر رہے تھے. جب انہوں نے وہ آواز سنی, جب وہ لہن ان کے دل میں گیا تو ایک سرور سا پیدا ہوا. ان کے دل میں دین اسلام کے لیے, مذہب اسلام کے لیے ایک نرم جگہ دل میں پیدا ہو گئی, ایک نرمی پیدا ہو گئی. وہ ایک سکون سا محسوس ہوا. کیا وہ یہاں پر ایمان لے آئے؟ نہیں. جب ان کے دل میں یہ نرم جگہ پیدا ہوئی, جب ان کو اچھا لگنا شروع ہوا, تب بھی وہ اپنے باپ دادا کے مذہب سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے وہ چیز رکاوٹ بنتی رہی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اس وقت قبول نہیں کیا. گویا دل میں ایک نرم جگہ پیدا ہوئی, اچھا لہن سا پیدا ہوا, اچھا لگنا شروع ہوا, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. آگے چلے. اب یہ چیز ان کو تنگ کر رہی تھی بار بار. ان کے باپ دادا کا مذہب بیچ میں آ رہا ہے اور کبھی یہ سرور بیچ میں آ رہا ہے. ظاہر ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے اور دین حق پر ہیں ہم الحمدللہ. تو ایک طرف باطن اور حق کی لڑائی شروع ہو گئی, ایک طرف اسلام, دوسری طرف باپ دادا کا مذہب. یہ پریشانی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے بالآخر یہ سوچا کہ یہ بہت ہو گیا, بس میں ایک ٹینشن میں آ گئی, میں کیا کروں. انہوں نے یہ ٹھان لی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ظاہر ہے تو وہ خلفۂ راشدین اور سب سے پیارے صحابہ, لیکن انہوں نے یہ چیز ٹھان لی کہ ہم جو ہے وہ اب میں جو ہوں وہ تلوار لے کر جا رہا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں گا. انہوں نے ننگی تلوار گھر سے اٹھائی اور بے دھڑک غصے میں, پریشانی میں, چڑچڑاہٹ میں وہ نکل پڑے. ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. وہ نکلے ہیں, راستے میں ان کو ایک مسلمان شخص ملا. اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کہا میں جو ہوں وہ بھائی, کہا ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں. ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بہت احترام کا رتبہ ہم لگا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا گویا میں محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس مسلمان شخص نے کہا پہلے آپ اپنے گھر میں تو دیکھ لیں کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. ہم وہ پڑھتے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ, اور اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی, میرے آنے سے پہلے چپکے چپکے کیا پڑھتی تھی. تو بہن نے جب قرآن پڑھا
سن کے کلام پاک خدا دل بھی عمر کا بول اٹھا. یا آپ ذرا سنیے گا لا الہ الا اللہ, ذرا سنیے گا. ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بات انہوں نے سنی کہ میرے بہن اور بہنوئی دین اسلام اب لا چکے ہیں, اسلام قبول کر چکے ہیں اور مذہب انہوں نے اپنا تبدیل کر دیا اور راہ حق پر آ گئے. ظاہر اس وقت ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا راہ حق, وہ اپنے جو کافر والا جو دین تھا اس کو حق مانتے تھے اور یہ گمراہی سمجھتے تھے. وہ الٹے پاؤں بھاگے ہیں. کہاں؟ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر. الٹے پاؤں بھاگے, بہنوئی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر کیا ہو رہا تھا. اب ایک صحابہ جن کا نام خباب بن عرب بتایا جاتا ہے, خباب بن عرب ان کو قرآن سکھا رہے تھے, دین بتا رہے تھے. اب جب دروازہ بجا خباب بن عرب چھپ گئے, کہیں جا کر چھپ گئے, پناہ لے لی. ایک خوف تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تھا. دین اسلام کے بعد گویا وہ یوں تھے کہ سخت تپتی ہوئی گرمی کے اندر تپتی زمین کے اوپر سخت پتھر کے اوپر آرام کیا کرتے تھے. اور ایسے ان کے واقعات ہیں کہ ہم عدل و انصاف کے ایسے واقعات ہیں جسے ہم آج کے کہیں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے کے اتنے واقعات ہیں کہ ہم سنیں تو ہمارا دل بہل جائے. گویا ہر کوئی ان سے ڈرا کرتا تھا, ہر کوئی ان سے کانپا کرتا تھا, ہر کسی کے دل میں خوف و ہراس پھیلا ہوا کرتا تھا. بہت مطلب طاقت اور خود کھدرا ہوا لباس پہنا کرتے تھے, مطلب فل. تو پھر کیا ہوا, ہم کہاں پر تھے, ہاں دروازہ بجا. صحابہ کون؟ خباب بن عرب چھپ گئے, جا کر چھپ گئے. ظاہر خوف ایسا تھا. ان کی جو بہن تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی تھے سید بن زید. سید بن زید نے جو ہے وہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے فوراً سے قرآن کے جو اوراق تھے وہ چھپانے شروع کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے, کہنے لگے کہ یہ کیا پڑھ رہی تھی, کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا, تلاوت سن لی تھی, کیا پڑھ رہی تھی. اور میں نے سنا ہے کہ تم دونوں دین اسلام پر آ گئے, اسلام قبول کر لیا. یہ کہنے کے بعد اپنی بہن اور بہنوئی کو گویا پیٹنے لگی. روایت میں آتا ہے بہت مارا پیٹا, اپنی بہن کے سر پر لکڑی دے ماری جس سے ان کے سر سے خون رواں ہو گیا, خون رواں ہو گیا. اتنی مار پیٹ کے بعد ان کی بہن نے کہا کہ ہاں عمر جو کرنا ہے کر لو, ہم اب دین اسلام لا چکے ہیں اور ہم اللہ کے نبی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اب تم کچھ بھی کر لو, تم ہمارے دل سے دین اسلام کو نہیں نکال سکتے. جب یہ بات انہوں نے سنی اور بہن کے سر سے نکلتا خون دیکھا تو تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے. کہ اچھا جو پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے دکھاؤ, تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, دکھاؤ ذرا مجھے کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ, ذرا دیکھوں میں. اب بات یہاں تک پہنچی تو بالآخر بہن نے یہ اور آپ ان کو دیے اور انہوں نے بھی تلاوت کی, پڑھا. جب نظر ثانی کی, پھر پڑھا, پھر جب تلاوت کی تو اس کے بعد کہنے لگے واہ کیا عمدہ کلام ہے. یہ بات جب سنی تو وہ جو صحابہ وہاں پر ان کو یعنی بہنوئی کو, بہن کو یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یعنی کہ فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی یعنی کہ سعید بن زید کو جو قرآن سکھا رہے تھے, جو دین بتا رہے تھے, وہ دین سیکھنے میں مدد کر رہے تھے, گویا یوں کہہ لیتے ہیں وہ صحابہ خطاب بن عرب باہر آ گئے, چھپے ہوئے تھے, باہر آ گئے. کہنے لگے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے, مخاطب ہوئے, کہا کہ عمر فاروق ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. میں نے کل ہی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے دیکھا, سنا کہ وہ دعا کر رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ سے
کہ اے رب کریم، اے اللہ، اسلام میں یا تو ابو جہل یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے طاقت عطا فرما۔ اب یہ مفہوم ظاہر ہے، بتا رہے ہیں آپ کو، اب لفظ تھوڑے گہرے۔ تو یہ بات انہوں نے سنی، کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس وقت انہوں نے گویا ان سے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ جس طریقے سے انہوں نے کہا اس سے تھوڑا سا ایسا شک بھی ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا لے کر چلو ان کے پاس۔ اب ان کی تلوار ان کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، پاس کون ہے؟ صحابہ، خباب بن ارت جو کہ پہلے چھپ گئے تھے۔ یہ بات سنی، ٹھنڈا ہوا لہجہ دیکھا، سامنے آئے، دعا بتائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور کہا کہ ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے اور نارمل انداز میں کہا، جس سے دونوں طرف کا گمان پیدا ہوتا ہے، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، کہیں ایمان لے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بات ہوئی اور کہا، کیا کہا؟ کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، ہمارے لیے احترام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اب یہ گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور پھر آگے کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ وقت کم ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے، گوشت گزار کریں گے افطار نشریات میں انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔